السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید، كما قال النبی علیہ الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شرک اصغر، یا یوں کہیے شرک کی وہ شکلیں جو لوگوں پر چھپی ہوئی ہیں اور لوگ انہیں نہیں جانتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں اس سے پہلے درس کے اندر کی گئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آج ایک منٹ معذرت، آج فقہ کی کلاس ہے نہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، چلیے معذرت کے ساتھ الحمدللہ۔ اس سے پہلے فقہ کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہم نے پڑھی تھی، اور اس کے اندر نماز کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ نماز کے واجبات کے حوالے سے، اور نماز کے اندر پائے جانے والے وہ اراکین یا وہ رکن جسے چھوڑنے سے انسان کی نماز برباد ہو جاتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ سب کے سامنے رکھی گئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ جو فقہ کی کتاب جسے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، جیسے اس سے پہلے نماز کے شرائط کا ذکر آیا، نماز کے واجب ہونے کے لیے شرطیں کیا ہیں، اور اسی طرح نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں، ان کا ذکر آیا، اور نماز کا طریقہ، مکمل طریقہ نماز کا کتاب کے اندر بیان شدہ ہے، اور اسی طرح نماز کے ارکان، واجبات اور سنتیں، اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، نماز کو توڑنے والی چیزیں یا نماز کو مکروہ کرنے والی چیزیں، ان کا بھی ذکر تقریباً ہمارے پاس آ چکا ہے کتاب سے۔ ایک مرتبہ نماز کے طریقے کے حوالے سے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں آئندہ سبق کے اندر کی جائیں گی۔ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ جی اے پڑھی، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں سبق، نماز کو توڑنے والی اور نماز میں مکروہ چیزیں۔ جی سبق کے اجزاء سبق 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ جی پہلا جز نماز کو توڑنے والی چیزیں، دوسرا جز نماز میں مکروہ چیزیں۔ پہلا جز نماز کو توڑنے والی چیزیں، نماز کی کسی شرط یا واجب یا رکن کو عمدہ تر کرنا۔ نمبر آمدن، 2، آمدن کہتے ہیں جان بوجھ کر، آمدن ترک کرنا یعنی جان بوجھ کر ترک کرنا۔ جی جی دوسرا ہے وضو ٹوٹ جانا۔ تیسرا بات کرنا یا آمدن ہنسنا۔ جی چوتھا ہے جان بوجھ کر کھانا پینا۔ جی پانچواں ہے ایسی اضافی کثیر حرکت جو نماز کا حصہ نہیں ہے۔ دوسرا جز نمازوں میں مکروہ چیزیں۔ جی نمبر 1، آنکھوں ایک کو ہوتا ہے آسمان۔ معذرتاً نماز کو توڑنے والی چیزیں، یعنی ان چیزوں کو کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور جب نماز ٹوٹ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز کو شروع سے دوبارہ دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ نماز کو مکروہ کرنے والی چیزیں، یعنی ان چیزوں کے کرنے سے انسان کا ثواب کم ہو جاتا ہے مگر اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ جی پڑھیں۔ جی بسم اللہ پڑھیں۔ جی دوسرا جز نماز میں مکروہ چیزیں، نمبر 1، آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا یا آنکھیں بند کر لینا یا آس پاس چیزوں کو دیکھنا۔ نمبر 2، غیر ضروری حرکات کرنا۔ نمبر 3، بول و براز کو روکنا۔
नंबर हम्म। 4, ऐसे खाने की मौजूदगी में नमाज पढ़ना जिसकी आपको जरूरत है। नंबर 5, ऐसी जगहों में नमाज पढ़ना जहां तस्वीर या बुत हों। जी ठीक है। तो इससे पहले ये जो अभी बातें पढ़ी गई, इसके हवाले से मैंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया था कि नमाज को बातिल करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। उनका भी जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, और उसके हवाले से तफसील से गुफ्तगू हो भी चुकी है। ठीक है। इससे पहले जो कई दर्स हुए हैं, उसके अंदर ये बात बताई गई थी। क्या बात बताई गई थी? कि नमाज में इंसान को अपना सतर छुपाना चाहिए, और नमाज बातिल कब होती है, नमाज में गुफ्तगू करना, तकरीबन ये तमाम चीजें आ चुकी थी। और गुस्ल का तरीका और जनाबत के अहकाम, ये आखिरी चीज थी जो हमने नमाज के हवाले से पढ़ी थी। और ये बात भी उसके अंदर बताई गई थी कि जो गुस्ल का तरीका है, जो गुस्ल की वाजिबात हैं, उसका एक इंसान की जिंदगी पर कितना बड़ा गहरा असर पड़ता है। ठीक है। उसके हवाले से बातें हो गई थी। चलिए किताब में आगे देखें। ये नमाज के वाजिबात को आमदन तरक करना। चलिए पढ़े, नमाज में आंखें बंद करना। पढ़ने वाले कहाँ चले गए? चलिए ठीक है, मैं ये जिक्र कर देता हूं। तो नमाज के वाजिबात, जब मकरू चीजों का जिक्र हुआ, इसकी तफसील हमारे सामने एक बार आ चुकी है कि नमाज को मकरू करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं। और इसके अलावा जो गुस्ल है, उसके हवाले से, जनाबत के अहकाम के हवाले से कुछ बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। अब जो वुदू को तोड़ने वाली चीजें हैं, इसके हवाले से कुछ बुनियादी बातें इंशाअल्लाह ताला आपके सामने मजीद जिक्र की जाएंगी। इससे पहले दरस के अंदर जो खासकर फिक्र का दरस हुआ था, उसके अंदर भी इन बातों का जिक्र आया था। ठीक है। और नमाज को सही तरीके पर अदा करना, और वुदू वुदू को वाजिब करने वाली चीजें, न वुदू को तोड़ने वाली चीजें, इनका भी जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आ चुका है। चलिए, अब उसी से मुताल्लिक एक अहम मसला जो नमाज ही से ताल्लुक़ रखने वाला है, इंशाअल्लाह ताला उसके हवाले से मुख्तसर तौर पर गुफ्तगू करेंगे। और क्योंकि वो फ़िक़्ह के अंदर जिक्र की जाने वाली चीज़ों में से एक अहम मसला है, वो है मसाह करना, खुफ़ैन पर मसाह करना। यानी जो मोज़े हम पहनते हैं, उस पर मसाह करने का हुक्म कैसा है। इंशाअल्लाह ताला इसके हवाले से कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रखूंगा, इसी उम्मीद से कि इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को आप कलम बंद करेंगे, लिखेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह। सबसे पहले खुफ़ैन पर मसाह करने के हवाले से अगर जिक्र किया जाए, ये बात बुनियादी तौर पर हम जानते हैं कि शरीयत इस्लामिया ने बहुत सारी सहूलतें हमारे लिए पैदा करके रखी हैं। ठीक है। उन सहूलतों में से एक सहूलत है कि इंसान अगर अपने पैर में मोजा पहन ले, जिसे हम सॉक्स कहते हैं, जिसे अरबी में खुफ़ैन कहा जाता है, अगर ये पहन ले, तो क्या जब वो वुदू करना चाहेगा, क्योंकि दिन में फर्द नमाजों के लिए इंसान 5 वक्ता वुदू करता है, तो क्या वो आदमी हर मर्तबा अपने पैर से उन मोजों को निकालेगा, या शरीयत इस्लामिया ने हमारे सामने कोई रास्ता खोला है? तो लिहाजा शरीयत इस्लामिया ने आसानी के तौर पर एक रास्ता हमारे सामने खोला है। वो ये है कि अगर कोई इंसान पाक हालत में, यानी वुदू की हालत में मोजों को पहन लेता है, तो उसे जब जब वजू करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसे हर बार अपने मोजों को निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपना गीला हाथ बस उसके ऊपर घुमा दे, खासकर उस वक्त जब वो मुकम्मल तरीके से वजू कर ले और पैर धोने की बारी आ जाए। तो जब पैर धोने की बारी आ जाए, तो उसे अपने मोजे निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मर्तबा बस अपने हाथ को अपनी मोजे के ऊपर वाले हिस्से पर घुमा दे। इसको शरीयत इस्लामिया मोजों पर मसाह करने का हुक्म बयान करती है। अब जैसे मैंने बताया कि शरीयत इस्लामिया ने आसानी करने के लिए हमें कहा है, क्योंकि हर वक्त मोजों को निकालना, फिर पैर सूखने तक इंतजार करना, फिर उन्हें पहनना, खास कर जब सर्दी के अय्याम हो, तो ये एक तकलीफ का अमल बन जाता है। खासकर जब इंसान सफर की हालत में हो, तो यह अमल इंसान के लिए बड़ा ही भारी पड़ता है। तो शरीयत इस्लामिया ने हमारे ऊपर
آسانی پیدا کرتے ہوئے وضو کے احکام میں موضوع پر مسح کرنے کا حکم بھی بیان کیا ہے. جیسے کہ اکثر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 6 آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارجل پیروں کا ذکر کیا، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ پر عطف کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے سر پر مسح کرتا ہے، اسی طرح وقت آنے پر ضرورت کے طور پر وہ آدمی اپنے موزوں پر بھی مسح کر سکتا ہے. چلیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ہم اگر دیکھیں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ایک واضح روایت ہمارے سامنے ملتی ہے. یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھا. فاہویت لانزع خفی، تو کیونکہ میں آپ کے ساتھ سفر میں تھا اور میں نے پیر میں موزے پہنے تھے تو میں نے ان کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور آپ نے دیکھا تو کہا دعہما، اے مغیرہ ان کو رہنے دو، فانی ادخلتها طاہرتین فمسح علیہما. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھا تو میں نے آپ کے موزے نکالنے کا ارادہ کیا، کیونکہ آپ سفر میں تھے، وضو کرنے کا ارادہ کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا دعہما، اے مغیرہ میرے ان موزوں کو رہنے دو، اس لیے کہ میں نے پاکی کی حالت میں ان کو پہنا ہے، لہذا آپ نے دونوں کے اوپر ہاتھ پھیر کر مسح کیا. حضرت عبداللہ بن عمر ہو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے بھی ایک روایت مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خفین پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو لہذا یہ بات پتہ چلی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ کہ خفین پر موزوں پر مسح کیا جائے گا. حدیث کے اندر ایک لفظ آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے جورب. ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے جورب. اب یہ جو جورب ہے اسے عام طور پر کیا ہے، پیر میں پہننے والے کہا جاتا ہے. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں تو چمڑے کے موزے پہنے جاتے تھے. آج جس طرح کپڑے کے، جس میں الگ الگ قسم کے کپڑوں کا استعمال بطور موزہ پہننے کے لیے کیا جاتا ہے، اس وقت ایسا معاملہ نہیں تھا. تو لہذا چاہے جورب ہو چاہے خفین ہو، اگر انسان نے موزہ پہننے کی نیت سے انہیں پہنا ہے تو ان پر انسان ہاتھ پھیر لے گا، اور شریعت اسلامیہ نے اس کو کیا ہے وعدے کیا ہے، اس کو جائز قرار دیا ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھنی ہوگی کہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا جو موزے ہم نے پہنے ہیں وہ بالکل مضبوط ہونے چاہیے، یعنی اتنے گاڑے یا یوں کہیے اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ انسان کی جلد نظر نہ آئے؟ اگر ہلکے سے بالکل پتلے سے اتنے پتلے ہیں کہ انسان کے پیر کی جو جلد ہے اس کا کلر نظر آ رہا ہے، تو کیا اسے ہم موزے میں شمار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لہذا اکثر علماء نے اپنی رائے دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب تک ہم اسے موزہ کہہ سکتے ہیں، موزے کی اپنی حالت پر باقی رہے گا، تو انشاء اللہ تعالی اس پر مسح کرنا درست ہوگا. شریعت اسلامیہ نے اس مسئلے میں کیا ہے اتنی سختی نہیں کی ہے. اب یہاں پر ایک چیز کا فرق کرنا ضروری ہے. موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا، جوتوں پر نہیں. بہت سارے آج کل ایسے جوتے بھی آ رہے ہیں جو بالکل ہلکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں نے موزے بھی پہنے ہیں اور جوتوں کے اوپر سے مسح کر لوں گا، تو اسلام اس کو جائز اور درست نہیں قرار دیتے. ٹھیک ہے، تو مسح صرف موزوں پر کیا جائے گا. آپ نے کتنے بھی ہلکے جوتے یا پتلے ایسے چپل جو سامنے سے پیک اور پیچھے سے کھلے ہوئے ہوں تو ایسوں پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا. تو لہذا اس مسئلے کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے. چلیے اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جو خفین پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اب ایک آدمی ایسا ہے جس نے موزہ پہنا ہے، اب وہ نکال بھی سکتا ہے اور وہ مسح بھی کر سکتا ہے. اب اس کے لیے افضل کیا ہے؟ کیا وہ نکال کر دھوئے یہ افضل ہے، یا وہ شریعت اسلامیہ کی رخصت کو اپنائے؟ اور رخصت کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکالے نہ، بس اس پر مسح کر لے، یہ افضل ہے. اگر اس حوالے سے آپ علماء اکرام کے اقوال پڑھیں گے، خاص کر اس کے اندر قدیم علماء میں حنابلہ کا مذہب ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس سے یہ چیز ثابت ہے، اور بعض سلف صالحین جیسے امام شنقیطی رحمہ اللہ علیہ نے، اور دور حاضر کے علماء میں ذکر کیا جائے امام ابن باز ہے، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ، ان کے فتووں کو پڑھیں گے
تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سوال ان کے سامنے دہرایا گیا کہ موزہ ہم نے پہنا ہے، کیا اس پر ہاتھ پھیر کر مسا کریں یہ افضل ہے، یا ان موزوں کو نکال دیا جائے اور دھو کے دوبارہ پہن لیا جائے یہ افضل ہے؟ تو انہوں نے اس میں واضح طور پر کہا کہ جو آدمی موزہ پہنتا ہے افضل یہ ہے، ٹھیک، افضل یہ ہے کہ وہ انسان کیا کرے، کیا کرے اس کے حوالے سے؟ تو جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موزہ پہنا تھا، میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جو سب سے افضل کام ہوتا اس کو کیا کرتے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ آپ کے پیر سے اس موزوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اسے رہنے دو، آپ نے کہا کہ رہنے دو، لہذا آپ موزہ نکال سکتے تھے، اس کے بعد بھی آپ نے موزوں کو باقی رکھا۔ تو اس حدیث رسول سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے موزہ پہن لیا ہے افضل یہ ہے کہ اس پر مسا کرے، پیر کھولنا یعنی موزوں کو پیر سے نکالنا، پھر دھونا، پھر پہننا یہ افضل نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ انسان کیا کرے، ان پر مسح کر لے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اسلام نے جب تکلیف سے منع کرتے ہوئے انسان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے یہ حالت پیش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آسان کردہ عمل کو اختیار کرنا ہی کیا ہے، حقیقت میں شریعت اسلامیہ کے نزدیک افضل عمل ہے۔ چلیے کچھ بنیادی شرطیں مسح کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہیں جس کو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، کچھ چیزیں شرط بھی ہیں، کچھ چیزیں شرط بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ان چیزوں کو لکھ لیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو لکھیں گے نہیں تو بہت ساری چیزیں ذہن سے نکل جائیں گی۔ چلیے کچھ چیزیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں موضوع پر مسح کے حوالے سے کہ جن کا پایا جانا ضروری نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موضوع میں صرف جلد کا یعنی جسے ہم کہتے ہیں جلد، چمڑے کے موزے ہونا ضروری نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر موزہ چمڑے کا ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت اسلامیہ نے آسانی کے لیے جب موزے پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چمڑے کا موزہ ہوتا تھا، اور آج کل بہت ہی کم، خاص کر جو ٹھنڈے علاقے ہیں، جو ٹھنڈی کے علاقے ہیں وہاں پر ایسے موزے پہنے جاتے ہیں، ورنہ عام طور پر ہمارے ان علاقوں میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں یہاں پر ایسے موزے بڑے ہی کم ملتے ہیں، تو لہذا موزے میں چمڑے کا موزہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ پہلی بات۔ چلے دوسری بات، موضوع پر مسح کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی کہ موزے سے مراد ایسے موزے ہو جسے عام لوگ موزہ سمجھتے ہو۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ حرم وغیرہ کے علاقے میں یا میڈیکل یا یوں کہیں ڈاکٹر وغیرہ کے علاقے میں ایک پلاسٹک کا ہلکا سا ٹکڑا پہن لیتے ہیں پیر پر، وہ اصل میں پلاسٹک کا ٹکڑا ہے، بس پیر پہ گندگی نہ لگنے کے لیے۔ تو کیا کوئی ایسا پلاسٹک کا ٹکڑا، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی چیز جسے ہم موزہ نہ مانتے ہیں نہ موزے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، انہیں پیروں کے نیچے پہن لے لیکن وہ دکھنے میں موزے کی شکل کا ہو، تو کیا ہم اس پر موزہ ہونے کا حکم لگائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ ایسی چیز پر ہم موزہ ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے۔ موزے سے مراد وہ موزہ جسے انسان پیر میں جوتوں کے ساتھ پہنتا ہے، جو عام طور پر مارکیٹ میں پائے جاتے، ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں جو پلاسٹک کی ہوں یا یوں کہیے لوہے کے، بسا اوقات بعض بیماریوں سے بچنے کے لیے چاندی کے، یا جن کو پیر میں خارش وغیرہ ہوتی ہے انہیں فائبر وغیرہ کے، اس طرح کے موزے پہنائے جاتے ہیں جنہیں عام طور پر موزہ نہیں کہا جاتا ہے۔ تو لہذا جسے شریعت اسلامیہ عام طور پر لوگ جسے موزہ سمجھتے ہیں شریعت اسے موزہ سمجھتی ہے، جسے عام طور پر لوگ موزہ نہیں سمجھتے ہیں شریعت اسے بھی موزہ نہیں سمجھتی ہے۔ تو دوسری کنڈیشن کہ موزہ بذات خود عام معروف موزے میں سے ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط، کیا موزے کے لیے ضروری ہے کہ جتنا پیر ہم دھوتے ہیں اتنا پورا وہ موزہ کور کرے؟ مثال کے طور پر ٹخنے سے اوپر تک ہم کیا ہے پیر کو دھوتے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ جو موزہ جس پر ہم مسح کرنے والے ہیں وہ بھی اتنا ہی بڑا ہو جہاں تک آپ پیر کو دھوتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اب یہاں پر علماء کی دو رائے ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی رائے یہ قدیم علماء کی ہے جس کے اندر
احناف ہیں، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، یہ تمام مذاہب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنا انسان پیر دھوتا ہے اتنا بڑا موزہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ٹخنے سے اوپر تک جہاں تک آپ پیر دھوتے ہیں، ہو سکتا بسا اوقات آدھی پنڈلی تک آپ دھوتے ہوں، تو آدھی پنڈلی تک کور کرنے والا موزہ ہونا چاہیے، تبھی جا کر اس پر آپ مسا کر سکتے ہیں، ورنہ اس پر مسا نہیں کر سکتے۔ یہ پہلی رائے ہوئی قدیم علماء کی، ٹھیک ہے؟ لیکن دیگر علماء میں، جس میں قدیم و جدید دونوں قسم کے علماء ہیں، جس کے اندر آپ جائیں امام ابن حزم رحم اللہ ہے، امام ابن تیمیہ ہے، اور دور حاضر کے علماء میں امام ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے آسانی کے طور پر موضوع پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بات اگر ایسے موضوع کی جائے جو بالکل اوپر تک انسان کے قدموں کو چھپائیں، تو کیا ہر آدمی ایسے موزے پہنتا ہے؟ تو یہ پتا چلا کہ موزوں کا اتنا بڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ وضو کر رہے ہیں وہاں تک آپ کے موزے بڑے ہو، یعنی آدھی پنڈلی تک بڑے ہو، اتنا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا شریعت اسلامیہ نے موزے کی جو حد بیان کی ہے اس حد کے اندر آ جائے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایسا موزہ جو ٹخنے سے اوپر ہو، چاہے وہ آدھی پنڈلی تک ہو یا نہ ہو، تو ایسے موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ موزہ آدھی پنڈلی تک کور ہو، یعنی جتنا ہم وضو میں پیر غسل کرتے ہیں اتنا بڑا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ ایک چوتھے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر کسی کا موزہ پھٹا ہوا ہے تو کتنا پھٹا موزہ شریعت اس کو درست قرار دیتی ہے کہ اس پر مسح کیا جائے، اور کتنا پھٹا موزہ جسے شریعت مانتی ہے کہ اس پر مسح کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بھی آپ کو علماء کی دو رائے ظاہری طور پر نظر آئیں گی۔ ایک رائے جس کے اندر احناف ہیں، مالکیہ ہیں، اور امام ابن باز رحم اللہ نے اس رائے کو اختیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے موزے پر مسح کرنا جائز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا پھٹا ہے، یعنی عام عرف میں ہلکا سا پھٹا ہوا کپڑا ہے موزے کا، چاہے وہ کہیں اوپر نیچے کہیں سے بھی ہو، تو اگر ہلکا سا پھٹا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس پر مسح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری رائے علماء کی یہ ہے کہ جب تک انسان اس موزے کو پہن کر چل سکتا ہے، چاہے وہ تھوڑا پھٹا ہو یا زیادہ پھٹا ہو، اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ جب تک انسان بطور موزہ اس پر پہن کر چل سکتا ہے، مان لیجئے نیچے کا پیر کا تلوا پورا ہی کٹا ہوا ہے، تو کیا آدمی اس کو بطور موزہ پہننا پسند کرے گا؟ ظاہر بات ہے نہیں پسند کرے گا۔ لیکن کوئی ایسا موزہ ہے جس میں جگہ جگہ چھید ہے، اوپر نیچے ہر جگہ، تو کیا انسان اس کو نہیں پہنے گا؟ ظاہر بات انسان اس کو پہنے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک انسان بطور موزہ کسی کو پہن سکتا ہے، اگر چاہے وہ تھوڑا پھٹا ہو یا زیادہ، اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ امام شنقیطی، امام ابن عثیمین، امام ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ، سب نے اس کو درست قرار دیا ہے، اور سب سے افضل رائے بھی یہی ہے، افضل رائے یہی ہے۔ جب تک آپ اسے بطور موزہ پہن سکتے ہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ موزہ آدھا کٹا ہوا ہے، نیچے سے پورا پھٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اسے پہن رہے ہیں، نہیں، شریعت اسلام ہے جسے موزہ قرار دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے پہن سکتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر توجہ دیجئے کہ یہ احکام کب اترے ہیں؟ کب اترے ہیں؟ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور اکثر صحابہ غریب و فقیر تھے۔ ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے مکمل کپڑے نہ ہوں اور ان کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوں، ان کے پاس موزے بھی پھٹے ہوئے نہ ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ چاہے مہاجر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہو، انصار صحابہ ہو، اکثر کے موزے پھٹے ہوئے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھتے تھے، اور صحابہ اس میں نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان کو اس سے منع نہیں کیا ہے، اور یہ شریعت اسلام ہے کہ آسانی بھی ہے، شریعت اسلام ہے کہ آسانی۔ تو کیا پتا چلا کہ وہ موزہ جو ہلکا پھٹا ہوا ہو، یا وہ موزہ اگر پھٹا بھی ہے لیکن انسان بطور موزہ اسے پہنتا ہے، تو ایسے موزے پر مسح کرنا درست ہے۔ چلیے ایک اہم مسئلہ موزے پر مسح کرنے کے حوالے سے، اگر کوئی ایسا موزہ ہے
کہ اس پر ہم مسح کریں گے تو وہ پانی کو اندر جانے نہیں دے گا، پانی کو روک لے گا. کیا ایسا موزہ ہونا ضروری ہے؟ کیا ایسے موزے پر مسح کرنا جائز ہے؟ مثال کے طور پر پلاسٹک کا موزہ ہے، ٹھیک ہے، یا ایسا موزہ ہے جو واٹر پروف ہے، جس پر پانی اندر نہیں جاتا ہے، تو کیا ایسا موزہ پہننا شرط ہے؟ کیا ایسے موزے پر مسح کرنا جائز ہے؟ دونوں باتیں ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہر موزہ واٹر پروف ہو کوئی ضروری نہیں ہے. شریعت اسلام ایسی کوئی شرط نہیں لگاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ پہلے کے چمڑے کے موزے ہوتے تھے، اس میں پانی اندر نہیں جاتا تھا. چمڑے کا موزہ تو پانی گرے گا اندر نہیں جائے گا. آج کل کے موزے ایسے ہیں جو کپڑے کے، کاٹن کے ہوتے ہیں، جس میں پانی کا ایک بھی قطرہ چلا جائے سیدھا اندر چلا جائے گا. تو شریعت نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی ہے، پہلی بات. دوسری بات کہ ایسا موزہ جو پانی کو بالکل روک لے، واٹر پروف ہو یا چمڑے کا ہو، تو کیا اس پر مسح کر سکتے ہیں؟ شروع میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحابہ کرام کے پاس جو اکثر موزے تھے وہ چمڑے ہی کے پائے جاتے تھے. تو دونوں باتیں ہمارے سامنے واضح ہو گئی. پہلی بات یہ ہے کہ ایسے موزے پر مسح کرنا درست ہے جو پانی کو اندر جانے دے، اور ایسے موزے پر بھی مسح کرنا جائز ہے جو پانی کو مکمل روک لے. شریعت اسلامیہ اس مسئلے میں کوئی سختی نہیں کرتی، جائز ہے، درست ہے. چلیے، ایک اہم مسئلہ موضوع کے حوالے سے، کیا موزے پاک ہونا ضروری ہے؟ اگر کوئی آدمی ناپاک موزے پہن لے، گٹر میں گرے تھے، گندگی لگی ہے اس پر، تو کیا ایسے ناپاک موزوں کو پہن سکتا ہے انسان؟ چلیے، سب سے اہم بات بتا دوں کہ اگر کوئی ایسا موزہ ہے جس پر گندگی لگی ہے، یعنی پیشاب اس پر لگ گیا ہے، یا ظاہری طور پر ہم کسی گندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اب یہ جو موزوں پر ہم مسح کر رہے ہیں حقیقت میں کس کا بدل ہے؟ پیر دھونا چاہیے تھا، ہم پیر دھونے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ موزے پر مسح کر رہے ہیں. اگر پیر پر گندگی لگی ہو تو کیا اس گندگی کو باقی رکھتے ہوئے آپ اسے دھو سکتے ہیں، یا گندگی کو پہلے ہٹانا ہوگا؟ تو ظاہری بات ہے پیر سے گندگی کو پہلے ہٹانا ہوگا، پھر اسے دھونا پڑے گا. ایگزیکٹلی جب مسح آپ موزوں پر کر رہے ہیں تو موزے کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے، خاص کر جب آپ کو پتا ہے کہ موزہ گندا ہے، ناپاک، اس پر پیشاب لگ گیا ہے یا گندگی اس پر لگی ہوئی ہے، تو لہذا اس کو دھونا ضروری ہے. اب انسان گندگی کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، گندگی لگی ہے لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے، نہ جسے عین جس کو کہا جاتا ہے، نگاہوں سے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ایسے کسی موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ اگر بدبو ہے، ٹھیک ہے، جیسے انسان محسوس کرتا ہے، ہلکی سی بدبو ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو گندگی انسان کو نگاہ سے نظر نہیں آ رہی ہے لیکن بدبو زیادہ ہے اور پتا ہے کہ پیشاب کی بدبو ہے، تو ایسے موضوع پر مسح کرنا درست نہیں، وہ ناپاک ہیں، ان کو نکالنا پڑے گا. تو ظاہری بات پتا چلی کہ موزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ شرطوں میں سے ایک اہم شرط. ٹھیک ہے، چلیے، بات موضوع پر مسح کی جا رہی ہے. کیا کوئی آدمی تیمم کی حالت میں مسح کر سکتا ہے؟ وضو کر رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، اب وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور میں نے موزے پہن لیے، تو کیا موضوع پر تیمم کیا جائے گا؟ اگر تیمم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ تیمم کیا کیسے جاتا ہے. جب تیمم کیسے کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے تو یہ سوال آئے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، تیمم انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارتا ہے، اسے پھونکتا ہے اور چہرے پر اور ہتھیلی پر پھیر لیتا ہے، یہی تیمم ہے. تیمم میں پیر دھونے کی بات آتی ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ پانی کے ساتھ وضو کریں گے تبھی آپ مسح کریں گے، تیمم کی حالت میں مسح بسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پیر کا مسح ہو، پیر کا دھونا ہو، یہ تیمم میں درست ہی نہیں ہے، تو لہذا اس پر مسح بھی انسان نہیں کرے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ انسان وضو کر لیا ہے، موضوع کو پہن لیا ہے، اب وہ آدمی تیمم کرنا چاہتا، پانی نہیں ہے، تو اس نے سوچا کہ موضوع پر مسح کیسے کروں تیمم کی حالت میں، کیا اس پر ہاتھ پھیرے گا؟ نہیں، تیمم کا کوئی تعلق پیر پر مسح کے تعلق سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو اتنی بات امید ہے کہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. ایک اہم مسئلہ موضوع پر مسح کے حوالے سے ہے کہ انسان جو اپنے موضوع کو پہنتا ہے
تو ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے پیروں کو دیکھ لے. ٹھیک ہے، انسان نے وضو کر لیا، مان لیجئے انسان نے وضو کر لیا، اب اس کے بعد پیر ادھر ادھر گرے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پیر میں گندگی لگی ہو، تو انسان کو موزہ پہننے سے پہلے اپنے پیر کو دیکھنا ہوگا کہ پیر صاف ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ اکثر انسان کیا کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ میں نے موزے پہنے تھے، بارش ہو رہی تھی، پانی بہ رہا تھا، لیکن جہاں سے میں گاڑی لے کر گزرا مجھے پتا ہے کہ کالا پانی وہ گٹر کا پانی ہے اور وہ ناپاک پانی ہے، وہ ناپاک پانی میرے پیر پر لگ گیا. ٹھیک ہے، اور میرے شوز گندے ہو گئے اور اس شوز کے اندر وہ موزے تھے جس پر میں مسا کر رہا تھا. اب میں مسجد پہنچا، اب میں کیا کروں، اپنے پیر کو دھوؤں یا اس پر مسا کر کے چلا جاؤں؟ تو کیا جواب دیں گے ہم اس کا؟ تو ہم جواب دیں گے کہ اگر آپ کسی موزے پر مسح کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس پر گندگی لگی ہوئی ہے تو موزہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ پیر کو بھی گندگی لگ چکی ہے. تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں یہ آئی کہ موزے اس وقت تک ہی مسح کرنے کے قابل ہوں گے جب تک وہ پاک ہوں گے. اگر موزوں پر گندگی لگ جائے یا موزوں پر نہیں پیر میں اندر اندر گندگی لگ جائے تو موزوں کو نکالنا پڑے گا اور اس گندگی کو صاف کرنا پڑے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پیر گندے ہیں، ٹھیک ہے، موزے اوپر پاک و صاف ہیں اور آپ موزوں پر مسح کر لیں. نہیں، کمال طہارت یعنی پیر کا صاف ہونا، موزے کا صاف ہونا، ان دونوں کا ضروری ہے تاکہ آپ اس پر مسح کر سکیں، تاکہ آپ اس پر مسح کر سکیں. ٹھیک ہے، ایک اہم سوال جو پر موضوع پر مسح کے حوالے سے ہی پوچھا جاتا ہے، کیا انسان بڑی ناپاکی اس کو ہو جائے، جنابت کا غسل واجب ہو جائے، تو کیا ایسی حالت میں وہ آدمی مسح کر سکتا ہے پیر پر؟ تو اگر اس سوال ہی کو سمجھے تو اس کا جواب آپ کو پتا ہو جائے گا. جب وہ آدمی بڑی ناپاکی میں ہے تو وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لہذا اس کے لیے غسل واجب ہے. غسل میں انسان کیا کرتا ہے، اپنے پیروں کو دھوتا ہے، موزے نکالنا ضروری ہو جائے گا اس کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ موزے کو ایسے پہن لے اور بڑی ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کر لے اور اس نے موزے نہیں نکالے ہوں. ٹھیک ہے، مسح اس وقت انسان کرے گا جب وہ خود بڑی ناپاکی میں نہیں ہے، بس اس کا وضو ٹوٹا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ جو آدمی اپنے گھر میں ہے، مقیم ہے، 24 گھنٹے کا ٹائم ہے اس کے پاس، جو سفر کی حالت میں ہے 3 دن 3 راتوں کا ٹائم ہے اس کے پاس، لہذا اس بنیاد پر وہ اپنے ان موضوع پر مسح کرے گا جبکہ اصل میں مسح کا تعلق چھوٹی ناپاکی سے، بڑی ناپاکی سے مسح کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بڑی ناپاکی کے ہر حال میں موضوع کو دھونا پڑے گا، بلکہ پیر کو دھونا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، تبھی جا کر انسان کا موضوع پر مسح درست ہوگا. چلیے مان لیجیے گرمی خاص کر یہ ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پر سردی بہت زیادہ پڑتی ہے، وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، ایک موزے پر دوسرا موزہ پہن لیتے ہیں، یا بسا اوقات پہلے کپڑے کا پھر چمڑے کا موزہ پہن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مان لیجئے کہ ایک آدمی نے پہلے اپنے پیر کو دھویا، پاک تھا، پھر اس نے ایک موزہ پہنا اور اس پر مسح کیا، اس پر دوسرا موزہ پہنا، اب اس کو دوبارہ وضو کرنا ہے، تو کیا وہ آدمی پہلے ہی موزے پر مسح کرے گا یا دوسرے موزے پر بھی مسح کر سکتا ہے؟ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے سوال ہم سے پوچھے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی مرتبہ یعنی آدمی نے 2 موزے ایک ساتھ پہنے ہیں، پہلے موزے پر یعنی جو اندر والا ہے اس پر انہوں نے مسح کیا ہے، باہر والا دوبارہ اوپر پہنا ہے، تو مسح کس پر کرے گا؟ تو علماء کی رائے، خاص کر جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ دوسرے موزے پر بھی مسح چل جائے گا، کیونکہ اس نے پاکی کی حالت میں دونوں کو پہنا ہے. پاکی کی حالت میں اس نے 2 موزے پہنے، بس آپ کا 3 موزے اس نے پہنے، تو جو سب سے اوپر ہوگا اس پر مسح کر لے کافی ہو جائے گا. پہلا نکال یعنی اوپر والا نکال کے اندر پر ہی مسح کرے، کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ دونوں موزے پاک ہیں اور پاکی کی حالت میں اس نے پہنے ہیں. اور اگرچہ ایک موزے پر اس نے پہلے مسح کیا بھی ہو لیکن دوسرا موزہ پاک ہے اور پاکی کی حالت میں پہنا ہے، تو اوپر والا جو سب سے اوپر والا موزہ ہے اس پر انسان مسح کر لے، یہ کافی ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی الٹا کام کرے، مثال کے طور پر
پہلا موزہ کسی نے پہن لیا، وضو کر لیا تھا، ٹھیک ہے، پھر ناپاک ہوا، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹنے کے بعد اس نے دوسرا موزہ پہنا ہے، یعنی پاکی کی حالت میں نے ناپاکی کی حالت میں پہنا ہے، پھر اب وہ وضو کر رہا ہے، تو کیا وہ آدمی دوسرے موزے پر مسح کر سکتا ہے، یا اس کو دوسرا نکال کر پہلے پر مسح کرنا پڑے گا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس نے ناپاکی کی حالت میں دوسرا موزہ پہنا ہے تو اس پر مسح درست نہیں ہے، پاکی کی حالت میں موزہ پہننا ضروری ہے، تو لہذا وہ اوپر والا موزہ نکالے گا، اندر والے موزے پر مسح کرے گا، جب وہ پاک ہو جائے گا وضو کر لے گا، پھر دوسرا موزہ پہن لے، اس کے بعد جب پھر اس کو وضو کرنا ہو تو دوسرے موزے پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی معلومات ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں جو لوگ مختلف اوقات میں اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں۔ تو اتنی بات موزے پر مسح کے حوالے سے آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ موضوع کے مسح میں کیا شرط ہے کیا نہیں شرط ہے۔ چلیے طریقہ کیا ہے، موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ نے مکمل وضو کر لیا ہے اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو گیلا رکھا ہے، تو جو موزہ پہنا ہے آپ اس کے اوپر، یعنی جو فٹ کا اوپر والا حصہ ہے، تلوا نہیں، اوپر والا حصہ، اس پر بس ایک مرتبہ ایسے ہاتھ پھیر دینا ہے، کافی ہے، دونوں پیر پر ایک ساتھ ہاتھ پھیر دیں گے کافی ہے۔ کیا جہاں پیر کے نیچے تلوے میں گندگی لگتی ہے کیا وہاں مسح کرنا درست ہے؟ اوپر پھیر لیں نیچے بھی پھیر لیں گے؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان باطل القدمین احق بالمسح من ظاہرہما وقد مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ظاہر خفیہما۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی عقل کو آگے رکھتے ہیں، دین کے احکام کو پیچھے ڈھکل دیتے ہیں، اگر دین انسان کے عقل پر چلتا، کتاب و سنت نہیں، عقل کے اعتبار سے چلتا، میری عقل اس کو صحیح سمجھتی ہے یہ صحیح ہے، میری عقل اس کو غلط سمجھتی ہے غلط ہے، اگر شریعت اسلام میں عقل کے اعتبار سے چلتی تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی پیر کے اوپر والے حصے پر مسح نہیں کرتے، گندگی پیر کے نیچے میں لگتی ہے، آپ کو نیچے مسح کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے جب مسح اوپر کیا ہے تو ہم کو بھی اوپر ہی مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے پیر کے اوپر والے حصے مسح کیا، نیچے مسح آپ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو مسح صرف اوپر کیا جائے گا۔ کتنی مرتبہ کیا جائے گا؟ کیا ایک مرتبہ کافی ہے یا ایک سے زیادہ مرتبہ؟ حقیقی بات یہ ہے کہ صرف ایک ہی مرتبہ مسح یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے سنائی، اس کے اندر انہوں نے صاف طور پر کہا کہ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، میں اللہ کے نبی کے موزے نکالنے گیا تو آپ نے کہا دعہما، اے مغیرہ ان دونوں کو چھوڑ دو، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن، اس لیے کہ میں نے دونوں کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، تو آپ نے ان پر ایک مرتبہ مسح کیا، تو پتہ یہ چلا کہ پیر پر جو مسح انسان کرے گا، موزے پر مسح کرے گا، وہ صرف ایک مرتبہ کرے گا، بار بار مسح کرنا یہ شریعت اسلامیہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں اور ایک سوال، پہلے سیدھے ہاتھ سے مسح کریں گے پھر بائیں ہاتھ سے مسح کریں گے یا ایک ساتھ دونوں پر مسح کریں گے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا سیدھے پیر پر پہلے مسح، بائیں پیر پر پہلے مسح، یا دونوں کو ایک ساتھ کرنا؟ کیا صحیح ہے؟ ابن باز رحم اللہ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو آپ نے کہا کہ انسان پہلے سیدھے ہاتھ سے شروع کرے گا، سیدھے پیر سے، سیدھے ہاتھ کو سیدھے پیر پر، بائیں ہاتھ کو بائیں پیر پر، تو اس طرح مسح کرے گا، کیونکہ یہ مسح جو کرتے ہیں یہ پیر کے دھونے کے مقابلے میں ہے۔ جب آپ پیر دھوئیں گے تو پہلے سب سے پہلے کون سا پیر دھوئیں گے؟ آپ سیدھا پیر پہلے دھوئیں گے، بعد میں بایاں پیر دھوئیں گے، تو مسح بھی اسی طرح انسان کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقی طور پر علماء نے اس میں رائے دی ہے کہ اگر انسان ایک ساتھ دونوں پر بھی کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس شریعت اسلامیہ نے اس پر کوئی کیا ہے، کوئی سخت گیری نہیں کی ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی واضح روایتیں آتی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سیدھے طرف سے شروع کرنا یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسح کی صفت آپ کو سمجھ میں آئی کہ آپ پہلے سیدھے پیر پر بائیں پیر پر ایک ساتھ آگے پیچھے کریں گے، اور صرف اوپر کرنا، نیچے نہیں کرنا ہے، اور صرف ایک مرتبہ کرنا ہے۔
اب مسا کی مدت کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، مقیم اور مسافر دونوں کی مدتیں الگ الگ ہوتی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں ہے، مقیم ہے، تو وہ آدمی 24 گھنٹے، دن اور رات، ایک دن ایک رات، اور مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک اسی موزے کو پہن کر رکھے گا اور برابر اس پر مسح کرتا رہے گا. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے روایتیں ثابت ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو سفر میں دیکھا ہے کہ آپ 3 راتیں تک موضوع کو پہن کر رکھا کرتے تھے. اور ایک روایت میں آپ نے صاف فرمایا، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا على سفر الا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالہن. کہتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو اللہ کے نبی ہمیں حکم دیا کرتے کہ 3 دن 3 راتیں اپنے موزوں کو پیر سے نکالا نہ کرو. اگر اللہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جنابت ہو جائے، کسی کو جنابت ہو جائے تو نکالنا پڑے گا، لیکن بات پیشاب پیخانے کی اور نیند کی جائے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو اس سے پیر سے موزوں کو 3 دن 3 راتوں تک سفر کی حالت میں نہیں نکالا پائے گا، نہیں نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، اب مدت کب سے شروع ہوتی ہے؟ مدت کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، مان لیجئے اگر آج ظہر کے وقت میں نے پاکی کی حالت میں موزہ پہنا ہے تو کل ظہر تک مقیم کے لیے وقت ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن، تیسرے دن ظہر تک. اگر میں نے عصر میں پہنا ہے تو دوسرے دن عصر تک مقیم کے لیے، اور 3 دن بعد مسافر کے لیے. تو جس وقت آپ نے پاکی کی حالت میں موزہ پہنا ہے اس وہاں سے کیا ہے، اس کا شمار کیا جائے گا. بعض علماء کی، اور اکثر حقیقت میں صحیح رائے یہی ہے، دوسری رائے جو دے رہا ہوں، بعض علماء کی رائے ہے، اور اکثر علماء، بعض کا امام نووی، ابن باز، ابن عثیمین، سب رحم اللہ کی یہ رائے ہے کہ میں نے، مان لیجئے ظہر کے وقت میں نے موزہ پہنا، لیکن میں پاک تھا، کب تک؟ عصر تک پاک تھا. عصر میں میرا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اور عصر میں نے سب سے پہلا مسح کیا. سب سے پہلا کیا ہے؟ موضوع پر مسح کیا. تو ابن باز، ابن عثیمین رحم اللہ کا کہنا ہے کہ جب پہلی مرتبہ آپ نے مسح کیا اس وقت سے 24 گھنٹے کا وقت ہے، یعنی عصر سے عصر تک، اگرچہ میں نے زور کے وقت پہنا ہوں. اور صحیح رائے یہی ہے کہ جب پہلی مرتبہ آپ کا وضو ٹوٹا، جب پہلی مرتبہ آپ نے مسح کیا، تو اس وقت سے 24 گھنٹے تک مقیم کے لیے اور 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے. تو یہی وقت اصل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہوا مدت مسح کا. چلیے، لوگوں کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. مان لیجئے کہ ایک آدمی مقیم ہے، ٹھیک ہے، مقیم تھا، موزہ پہنا تھا، اچانک سفر میں چلنے لگا. اب ایسا آدمی کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، اب آدمی ایسا کیا کرے گا؟ تو اس کے حوالے سے جب علماء سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی مقیم تھا اور وہ مسافر بن گیا تو کیسے مسح کرے گا؟ تو علماء نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر وہ مقیم تھا پھر مسافر بنا ہے، لیکن اس حال میں اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آدمی 3 دن کے حساب سے اپنے موضوع کو مکمل کرے گا، اپنے موضوع کے مسح کو مکمل کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور 24 گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے تو وہ آدمی اپنے موضوع کو نکال لے گا، اور نکالنے کے بعد کیا کرے گا؟ دوبارہ سے اسے پہنے گا، اور وہاں سے سفر کی حالت سے وہ اپنے حساب سے 3 دن 3 راتوں کو مکمل کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کن کن چیزوں سے مسح باطل ہوتا ہے؟ مسح کن کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے؟ یہ بھی بڑی لمبی تفصیل ہے. 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے موضوع پر مسح باطل ہو جاتا. سب سے پہلے جنابت. جس کسی کو جنابت یعنی غسل واجب ہو گیا، اب مسح وسا نہیں، نکال دو، پیر سے موزوں کو ہٹا دو، جنابت کی وجہ سے مسح ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، آپ نے اپنے موزوں کو نکال دیا، موزہ پہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اب کل مغرب میں نے پہنا تھا مان لیجیے، اور عشاء میں سب سے پہلے میں نے اس پر مسح کیا، تو اب عشاء تک میرے پاس وقت باقی ہے. کل میں نے پہنا تھا، آج عشاء تک میرے پاس وقت باقی ہے کیونکہ میں مقیم ہوں، لیکن مغرب میں نے موزہ نکال دیا. اگر میں نے موزہ نکال دیا، ختم، اب دھونا پڑے گا، وہاں سے مدت ختم ہوگی اس کی. ایک بار پیر سے آپ نے موزہ نکال دیا، اس کے بعد دوبارہ اس پر مسح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ آپ دوبارہ غسل کریں گے، پیروں کو دھوئیں گے.
غسل کا مطلب پیروں کو دھونا، مکمل وضو کرنا، پھر تاکہ پاکی کی حالت میں آپ اسے داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز، مدت ختم ہو جائے، مقیم تھے 24 گھنٹے ہو گئے، آپ کو موزہ نکالنا ہے ہر حال میں، آپ اسے کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ مسافر تھے 3 دن ختم ہو گئے، تو آپ کو ہر حال میں موضوع کو نکالنا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں موضوع پر مسح کے حوالے سے تھی۔ اب باطل کتنا ہوتا ہے ہر چیز سے، جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے کیا ہے، انسان دوبارہ وضو کرے گا، تو جب وہ دوبارہ وضو کرے گا تو ہر بار مسح کر سکتا ہے، اس کو شریعت اسلامیہ درست قرار دیتی ہے۔ یہی کچھ بنیادی باتیں موضوع پر مسح کے حوالے سے تھی۔ امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ایک اہم بات یہاں پر، جو بینڈیج وغیرہ پیروں پر لگایا جاتا ہے، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، مونچھ کھا گیا تو بینڈیج لگایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس بینڈیج پر بھی مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ مجبوری کی حالت میں، چاہے اس وقت مسئلہ وضو کا ہو، غسل کا ہو، ہر حال میں اگر غسل کی حالت ہے، انسان کے ہاتھ پر بینڈیج لگی، اسے گیلا نہیں کر سکتا، تو بس اس پر ہاتھ پھیر دے گا، کافی ہے غسل کی حالت میں۔ وضو کی حالت میں اس پر مسح کرے گا، کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے دھوئیں، مکمل نکالیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کچھ بنیادی باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ اس کو کتاب و سنت کے مطابق کرے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے بیان کرے۔ جی ابو عبد الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابو عبد الرحمان، شاید آپ نے اپنے آپ کو میوٹ کر لیا۔ اللہ۔ ہاں، جیسا کہ موضوع کے متعلق میرا سوال ہے، جیسا کہ میں ڈیوٹی جاتا ہوں، ہوں نہانے کے بعد وضو کر کے میں موزے پہنتا ہوں، اور ہوں ڈیوٹی کر کے واپس آ کے موزے نکال دیتے ہیں، اور اسی موزوں کو پھر واپس اگلے دن پہنتے ہیں، تو ہوں اس کی مدت کتنی ہوگی شیخ صاحب؟ یعنی صرف موزوں کی یہ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں، ہاں جی ہاں۔ جب تک وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اچھا، ہاں ہاں، ناپاک نہ مطلب ہو گندے۔ جیسا آپ نے کہا نا کہ میرا 1 گھنٹہ سفر کرنا ہوتا ہے ڈیلی، ہوں، مطلب یہاں سے وفرا تک جاتے ہیں، جی آ، تو سا- تو میں سمجھ رہا ہوں، یہ صرف بدبو کی وجہ سے، سن ہاں لیجئے، صرف بدبو کی وجہ ہاں سے موزے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، اس پر گندگی لگ جائے یا وہ اتنے گندے ہو جائیں کہ انسان پہن نہ پائے، اور خاص کر شوز سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ چمڑے کے شوز پہنتے ہیں تو جلدی اس میں موزے گندے ہونے کا خطرہ ہے، اسکیچرز کے ہاں یا جس کے اندر ہوا آتی جاتی ہے، تو ایسے موزے جلدی گندے نہیں ہوتے ہیں، تو موزے ناپاک نہیں ہیں اگرچہ وہ گندے ہیں، ہاں، مطلب 2 دن پہن سکتے ہیں، آرام سے۔ میرا عموماً وہی رہتا ہے کہ میں صرف 2 دن پہنتا ہوں، کیونکہ 8 ہی دن 8 گھنٹہ ہی پہنتے ہیں اس کو، تو جی اگلے دن جو ہے نا پھر سے وہی پہنتا ہوں، تو ہو جاتا ہے نا، اس میں مسا تو ہو ہو جائے گا، جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اللہ مرحبا۔ نیلوفر۔ جی شیخ، وہ آپ مدت موضوع کی مدت بتائے تھے نا، کب شروع ہوتی ہے بلکہ، جیسا ہوں کہ ظہر کے وقت مقیم اور مسافر کے لیے الگ الگ بتائے تھے آپ، تو جی، اس میں تھوڑا کنفیوز ہے۔ مقیم کے لیے 24 گھنٹے، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ کب شروع ہوگا، میں نے 2 رائے علماء کی بیان کی۔ اصل یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ مسا کیا ہے اس سے 24 گھنٹے، اثر میں آپ نے پہلی بار مسا کیا ہے، 24 گھنٹے تک مقیم کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ 3 دن مسافر کے لیے۔ مثال کے طور پر آج میں نے اثر میں پہلی بار مسا کیا، آج سے لے کر کل تک 1 دن ہوا، کل سے لے کر پرسوں عصر تک 2 دن ہوا، پھر اس سے لے کے تیسرے دن تک عصر تک تیسرا دن ہوا، تو اس طرح کے 3 دن مسافر کے لیے شریعت اسلام میں اجازت دیتی ہے۔ علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد للہ، بارک اللہ فی، میرے جتنے کوشچنس تھے وہ آپ کے لیکچر کے ذریعے سے سارے کلیئر ہو گئے، بٹ شیخ مجھے جو آپ کی جو سیرت کے لیکچر تھے اس کی ریکارڈنگ مل سکتی ہے؟ ہاں بالکل، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ میں سب کو یہ بات بتا دوں کہ جتنی بھی ہماری کلاسز ہو رہی ہیں الحمدللہ IGEOC کے ایڈمنوں کی طرف سے ریکارڈ ہو رہی ہے، بس ان کی ویب سائٹ پر جائیں، ویب سائٹ نہیں بلکہ یوٹیوب پر جائیں اور آپ لکھیں IGEOC، آپ کو چینل مل جائے گا، اور اس میں ویڈیوز مل جائیں، تمام ویڈیو ریکارڈڈ ہیں، جو بھی کلاس الحمدللہ ہوتی ہے سب ریکارڈڈ ہے۔ لیکن میں نے اس کی سرچ کی تھی تو نہیں ملی ہو مجھے سکتا ہے سیرت اپلوڈ کرنے، النبی کی۔ ہاں ہو سکتا ہے اپلوڈ ایک کرنے جگہ میں تو تاخیر نہیں بھی ہو، ملی۔ لیکن مل جائے گی انشاءاللہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ ابھی دیکھیے چیٹ باکس میں بھی اس کی لنک بھیجی گئی ہے، آپ لنک چیک کر لیں باذن اللہ۔
چلیے اسی کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں اللہ ان سب پر ہم کو عمل کرنے، انہی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ خیر. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.